فرمایا اخوت کا یہ مطلب ہے چوبے کانٹا جو کابل میں اگر وہ بندہ پریشان ہوتا ہے تو فرمایا ہندوستان، یعنی یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ پہلے ہندوستان ہی تھا، بعد میں تقسیم ہوئی، یعنی یہاں کا ہر مسلمان بوڑھا ہو یا جوان، فرمایا کم از کم یہ ہے کہ وہ دل کے اندر پریشان ضرور ہو۔ مدد کرنا یہ تو اگلے مرحلے ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے سادہ ذہن کے لیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کوئی عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو اس کو سمجھ آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں کی مثال کیسی ہے، فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیوار سب جانتے ہیں کیسے بنتی ہے اور کیسے اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی جاتی ہے۔ فرمایا یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کا وزن اٹھاتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کا وزن اٹھاتی ہے۔ اور وشبک بین اصابعہ، حضور نے ایسے انگلیاں ملائی اور انگلیوں کے اندر ایسے انگلیاں ڈالی۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال تو ایسے ہے، یہ ایسے ہے اگرچہ وہ رشتہ داری میں تمہارے ماموں کا بیٹا نہیں ہے، تمہارے چچا کا بیٹا نہیں ہے، لیکن ہے تو مومن، ہے تو مسلمان، ہے تو کلمہ گو۔ جس کلمے کو تم نے پڑھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، دیوار کی طرح ہے۔ اور کیسے؟ فرمایا یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کا وزن اٹھایا ہوا ہے، اور اگر ایک اینٹ یہ کہے کہ میں اس کا وزن نہیں اٹھاؤں گی تو کیا اوپر والی اینٹ سلامت رہ سکے گی؟ اگر اوپر والی کہے نہیں میں اس کا کیوں اٹھاؤں، میں اس کو جانتی تک نہیں، کیا اوپر والی سلامت رہ سکے گی؟ اگر ساری اینٹیں ایک دوسرے سے بکھری ہوئی ہو اور ایک دوسرے سے ناراض ہو، ایک دوسرے سے لڑائی کی ہوئی ہو تو پھر وہ دیوار نہیں ہوتی، پھر وہ اینٹوں کا ڈھیر ہوتا جو بے ترتیب پڑا ہوتا ہے۔ اور اینٹوں کے ڈھیر پر مجھے آپ بتائیں کبھی کسی نے لینٹر ڈالا؟ کیا اینٹوں کا ڈھیر کبھی طوفان آنے سے بچا سکتا ہے؟ طوفان سے بچائے گی تو وہ دیوار بچائے گی جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کا خیال رکھ رہی ہے۔ ایسے ہی مسلمان کی مثال ہے، اگر مسلمان یہ کہتا رہے کہ یہ غریب ہے، میں امیر ہوں، میرے کپڑے اچھے ہیں، یہ مجھ سے ناقص ہے، میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں، میں اس کو کیوں پوچھوں، تو پھر یہ اینٹوں کا ڈھیر ہے، پھر باہر سے آنے والی پریشانیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر آنے والی پریشانیاں ان کے اندر آئیں گی، لوگ ان کو کاٹیں گے، لوگ ان کو معاذ اللہ قتل بھی کریں گے، مسلمان کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سلامتی تب ہے، فرمایا یشد بعضہ بعضا، یشد بعضہ بعضا، مومن کا خیال کرے۔ اینٹ کا خیال رکھتی ہے تو پھر دیوار ہے، اور دیوار ہے تو پھر چھت ہے، اور چھت ہے تو پھر پریشانیوں سے حفاظت ہے۔ جب اینٹ کا خیال نہیں رکھتی پھر دیوار نہیں ہے، اور اگر دیوار نہیں ہے تو پھر چھت نہیں ہے، اور اگر چھت نہیں ہے تو پھر پریشانیاں۔ ایسے ہی مومن کا خیال رکھے گا تو پھر وہ دیوار کی طرح مضبوط ہو جائے گی۔ مومن کا خیال رکھے گا تو پھر اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ پھر وہ انداز ہوگا کہ ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا تھا لیکن ادھر 313 تھے، جذبہ ایمان تھا، دیوار کی طرح مضبوط تھے، ہزاروں خدا کے دشمنوں کو ان 313 نے ناکو چلے چبوا دیے تھے۔ یہ ہماری تاریخ، وہ کوئی آسمانی مخلوق یا پھر نہ نظر آنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، وہ صحابہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہاں پر آگے سے 20,000 کا لشکر دیکھ کے بندے کی جان نکل جاتی ہے، لیکن جرأت و استقامت کے ساتھ کیوں کھڑے رہے؟ ایمان مضبوط تھا، بھائیوں کی فکر تھی۔ آج امت کا انداز یہ ہے کہ کشمیر کے اندر دیکھ لے تو ظلم اتنا ہو رہا ہے، لبنان کے اندر دیکھ لے، عراق کے اندر دیکھ لے، غزہ کی پٹی پر دیکھ لے، ہر طرف جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ صرف اس اینٹوں کے ڈھیر کی مانند ہے۔ اگر یہ مربوط ہو جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھے اور
دیوار کی طرح بنا لیں اپنے آپ کو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو مسلمانوں کو ہلا دے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرے۔